بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بیٹا گزشتہ 17 دن سے گمشدہ ہے، آپ سب سے درخواست دعا کریں اللہ اس کو خیر و عافیت سے لے آئے۔ 11 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھ کر دعا مانگے، اور کوئی شیرین میٹھی چیز بہتر ہے کہ حلوہ ہو۔ حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور امام الاسر مولانا انور شاہ کے ایصال ثواب کے لیے فقراء مساکین کو کھلا دیں، انشاءاللہ فوراً پوری سلامتی کے ساتھ آئے۔ حلوہ بروح پاک گن شکر بدی۔ کیا 10 محرم کے بعد شادی کی تاریخ رکھی جا سکتی ہے؟ عین 10 محرم کو نکاح منعقد کرنا عین عبادت اور 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ دلہن کو نماز فجر کے وقت رخصت کرنا کیا سنت طریقہ ہے؟ رات کے کسی حصے میں بہتر ہے، فجر کی ضرورت نہیں ہے، فجر سے بہت پہلے ہی چلی جائے تو اچھا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آج کل حج کے بعد ہر کسی کی واپسی کا دن مقرر ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کو دوران حج حیض آ گیا اور ابھی اس نے طواف زیارت ادا نہیں کی اور واپسی کا دن آ گیا تو اب اس صورت میں عورت کیا کرے؟ حالانکہ طواف زیارت فرض ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس خاتون کے لیے تاخیر جائز ہے، سیٹ مؤخر کر لے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنے اور حرم داخل ہو جائے، طواف کر لے، طواف زیارت کے بعد پھر ایک دم دے دے۔ اور یہ فتویٰ ابن تیمیہ نے مذہب حنفی پر دیا ہے، عذر مجبوری۔ میرا بیٹا کینیڈا جانا چاہتا ہے، اس سلسلے میں نے استخارہ کیا پورے 7 دن تک، مگر کوئی جواب نہیں مل سکا۔ مفتی صاحب سے کیا مطلب ہے؟ حالات اگر جانے کے حق میں ہیں تو استخارہ ہاں میں ہے، اور اگر حالات جانے کے حق میں نہیں ہے تو استخارہ نہ میں ہے۔ اگر جیب میں چھوٹی کاپی ہو، اس میں کچھ وظائف لکھے ہو، اس وظائف میں قرآنی آیتیں بھی ہو اور علماء کا قول مسالے بھی ہو، اپنے ساتھ لیٹرین لے جانا جائز ہے۔ قصدن تو نہ لے جائیں، لیکن اگر وہ پرس میں یا رومال میں ڈھکا ہوا ہے تو اجازت ہے۔ مسئلہ حاضر کی وضاحت کہ تعویذ گنڈے کی شریعت میں آیا گنجائش ہے کہ نہیں؟ جائز کاموں کے لیے درست کلمات سے تعویذ لکھنا جائز ہے، اور ناجائز کاموں کے لیے یا ناجائز کلمات سے لکھنا حرام اور شرک ہے۔ میں بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، مگر ٹیوشن پڑھا کر 3500 کماتا ہوں، جس سے میرا مہینے کا خرچہ چلتا ہے، اور میرے پاس اپنی ایک موٹر سائیکل بھی ہے، تو کیا مجھ پر قربانی لازم ہے؟ نہیں، آپ کے ذمہ قربانی نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے، واجب نہیں ہے آپ پر۔ عرض یہ ہے کہ پڑھائی کی وجہ سے تھوڑی پریشانی کا سامنا ہے، نیز انٹر کے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں سے آپ کو عزت دے۔ گواہان کی موجودگی میں شوہر نے 3 طلاق دے دی۔ میں نے اپنے سامان سے کیا، ان کا سامان کو واپس کر دیا۔ 2 چیزیں مجھے واپس کرنا باقی، اس طرح دوسری پارٹی بھی ہر میری چیز مجھ کو واپس کر دے گی۔ شوہر نے حق مہر دینے کا وعدہ کیا، اب تک دیا نہیں۔ 2 لڑکے ہیں، ایک کی عمر 2.5 سال، دوسرے کی عمر 6 ماہ، نفقہ بھی نہیں دے رہے، کہتے لڑکے واپس کر دو، لہذا قرآن رسول۔ لڑکے تو بلوغ تک، لڑکی 12 سال تک ان ماں کے ساتھ رہیں گے، خاوند کا ان سے لینا حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب بھی تفریق ہو جائے تو بچے ماں کے پاس رہیں گے، لڑکی 12 سال تک اور لڑکا 10 سال تک۔ اس سے پہلے خاوند کی ایسی کوئی کوشش کرنا کہ اسے چھین لے، یہ حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ، اتنا بڑا گناہگار ہوگا جیسے کوئی کتے کا گوشت کھا رہا ہو یا خنزیر کا گوشت کھا رہا ہو۔ ہاں، ہفتہ 10 دن میں ملاقات کے لیے لے چلے، یہ لوگ پابندی نہ لگائے، اور خرچہ ان کا باپ کے ذمہ ہوگا 10 اور 12 سال تک۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کسی کے کہنے سے بدلتا نہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ کا غصہ بہت تیز ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دعا فرمائیں، میں دعا کرتا ہوں۔ رفع یدین کرنے کی کتنی احادیث ہے اور رفع یدین ترک کرنے کتنے ہیں؟ رفع یدین کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، جو روایات فعلی ہے، قولی ایک بھی نہیں ہے، حکم ایک بھی نہیں، فضیلت ایک بھی نہیں۔ بیشتر امت کے اکابر و اصحاب و اسلاف رفع یدین کے ترک کے قائل ہیں۔ اگر کسی بکرے کے کھر پہلے صحیح تھے اور اب گھس گئے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جب وہ چل پھر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں عربوں کو برا بلا کہنے کو؟ جی ہاں، بالکل۔ احب العرب لثلاث، عربوں سے محبت کرو 3 وجہ سے، لأنی عربی والقرآن وعربی ولسان اہل الجنت عربی،
فرمائے میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، جنت میں عربی بولی جائے گی۔ حب العرب ایمان و بغضهم نفاق، عربوں سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، ان سے بغض رکھنا یہ بے ایمانی منافقت کی نشانی ہے۔ ان کی طرف سے جو دل آزاری اور زیادتی ہے اس فعل کی مذمت جائز ہے۔ آج کل بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، بولے کیا لگا؟ مولانا صاحب وضو میں گردن کا مسح کرنا چاہیے۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے ایک رسالہ لکھا ہے تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ کوئی بینک یا ادارہ ایسا ہے جو سود سے پاک کام کرتا، مجھے اس کی کوئی تفتیش نہیں ہے، یہ آپ مال والوں سے پوچھیں۔ مسجد کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنا حرام، ناجائز اور قیامت تک گناہ ہے۔ ایک جماعت کی نماز کا اس جگہ دوسری جماعت کے ممنوع ہونے کا ہمارے نزدیک کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ جماعت ایک ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی۔ لا یصلین احدکم مثلھا، ایک دفعہ جب نماز ہو گئی اس طرح دوبارہ نہ پڑھی جائے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ داڑھی کی خط کہاں تک بنوا سکتے ہیں؟ داڑھی، داڑھوں کے اوپر جو گول دائرہ ہے، اوپر نیچے یہ داڑھی ہے۔ حلقوم اور چہرے اور گالوں کے بال داڑھی نہیں ہے، تاہم گالوں کے بال لینے کو پسند نہیں کیا گیا۔ عبد الرحمن کے ساتھ کچھ آگے پیچھے لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، عبد الرحمن کافی نام ہے۔ قرآن شریف میں وہ کون سی صورت اور آیات ہے جس سے فقہ ثابت ہوتا ہے؟ قرآن کریم 114 صورتوں سے فقہ ثابت ہو رہا ہے، اور سورۃ توبہ میں بالخصوص لیتفقہوا فی الدین۔ قرآن کریم کے 114 صورتوں میں جس علم کے پڑھنے کا حکم ہے وہ فقہ ہے۔ آپ نے جو آنکھ کے متعلق دعا بتائی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، میں ہر جمعہ بتاؤں اور آپ بھولتے جائیں اور آنکھیں ملتے جائیں۔ حضرت میری والدہ کو فالج ہو گیا، کچھ لوگ کہتے کہ فالج زدہ حصے پر کبوتر کا تازہ خون، یہ مجرب ہے بالکل، سیلانی کبوتر صحرائی، اس کو ذبح کرتے ہیں اور گرم گرم خون جو گلے سے ٹپکتا ہے وہ فالج زدہ حصے پر ڈالتے ہیں کہ دھار وہیں جائے، اور بحکم الہی اگر فالج تازہ ہے، پرانا نہیں ہے، ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ خون تو نجس ہے اور ناپاک ہے، لیکن ضرورت کے لیے استعمال جائز ہے۔ آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک آدمی قادیانی ہے، مسلمان ہوا، کچھ عرصہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا، بغیر دین کے دنیا سے گئی۔ ان کا لڑکا جو کہ مسلمان تھا، اس نے قادیانی آدمی کے پیچھے اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ دوستوں نے جو کہ مسلمان تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ لہذا آپ سے عرض یہ کہ یہ جتنے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں سب کافر ہو چکے ہیں، ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں اور اب تک تمام عبادات باطل ہو گئی۔ ان کو کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا ہے اور نکاح دوبارہ منعقد ہو گئے۔ کافر کے جنازے میں شرکت کفر ہے۔ جناب میں بہت تندرستی کی زندگی گزار رہا، میرے خصوصی دعا اللہ پاک رزق میں برکت دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص آئے گا جس کے مجھ سے اتنی محبت ہوئی کہ اگر وہ میری قبر پر مجھے اپنی قبر سے نکل کر اس سے ملنا پڑے گا۔ یہ کوئی حدیث نہیں، ڈکوسلا ہے، رواہ رکاڑوی۔ زور سے قبل نماز جائز ہے، میدان عرفات میں زور سے قبل تو یہاں بھی کوئی نماز نہیں ہے، تو وہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں وہاں شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ زور داخل ہونے کے بعد نماز ہے، جتنا چاہے پڑھے۔ وہاں پر نفلیں پڑھنا نہیں ہے، وہاں دعائیں عبادت ہے، اس لیے تو نماز کم کر دی گئی ہے اور جماعت ایک کر دی گئی تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا وقت ملے۔ شریعت اور طریقت کیا الگ الگ چیز؟ شریعت علم کو کہتے ہیں، طریقت اس پر عمل کو کہتے ہیں۔ تسبیحات فاطمی دائیں ہاتھ پر پڑھنا چاہیے، دونوں نہیں، دائیں ہاتھ سے پڑھی جائے گی، بائیں ہاتھ کا ثبوت نہیں ملا۔ میرا ایک بانجا جو کہ 7 سال کا ہے، بہت شرارتی اور ضدی ہے، ہر بات میں بہت ضد کرتا ہے اور غصہ بہت کرتا ہے۔ ذرائع میرے سورۃ والعصر پیر یا بدھ کو عصر کے بعد بغیر نقطہ اور اعراب کے لکھ کے اس کو لگا لے۔ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے تو وہ کس طرح؟ ٹیلی فون کے ذریعے۔ میں گزشتہ 5 سال سے مالی پریشانی میں مبتلا ہوں، کوئی نوکری بھی نہیں، کچھ مسجد سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ پاک اپنے فضل فرمائے، کثرت سے استغفار کرے۔ ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر لڑکے لڑکیوں کی کلاسیں تو الگ الگ ہیں، مگر لڑکیوں کو مرد پڑھاتے اور لڑکیاں بھی پردہ نہیں کرتی۔ کیا اس کاروبار یا پیشے کے حرام ناجائز خنزیر کا گوشت ہے وہاں کی کمائی، جہاں شریعت کی حدت توڑی جا رہی ہے اور پیغمبر پر چھرے چل رہے ہیں۔ حضرت کیا ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا اس کے ایصال ثواب کے لیے قربانی دے، بہت زبردست عبادت ہے۔
ہمارے ایک رشتے دار جو کہ معراج کے پائلٹ تھے، جی معراج، اچھا معراج کے پیسے کرتے، کوئی معراج آدمی اس کو دوڑاتے تھے، کئی جہاز کے ساتھ سمندر میں غائب ہو گیا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور درجہ شہادت دے۔ جیسے کہ آپ شوال کے روزے کے بارے میں کہتے کیا یہ رکھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے؟ لدھیانوی نے ان 6 روزوں کے بارے میں جنگ میں لکھا ہے، لدھیانوی نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں جو غلط ہے، اس میں شک کیا ہے؟ سب باتیں لدھیانوی تو شریعت نہیں ہے، شریعت تو اسلام کو کہتے ہیں۔ لدھیانوی صاحب کے سوال جواب میں بہت مسئلے غلط آئے، ہم ہمیشہ لکھتے تھے ان کو، اور حضرت بڑی مہربانی اور توجہ سے اسے دوبارہ شائع کرتے تھے۔ میرا لڑکا خون کی بیماری مبتلا ہے، اللہ اسے زندگی اور صحت دے۔ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، 7 شوال، یہ امام ابو حنیفہ اور مالک کا مذہب ہے مستقل۔ یہ مولویوں کے جہالت سے مسکین ہو چکا ہے، ورنہ قوی مسئلہ ہے۔ خواتین کو جو ماہانہ حیض آتا ہے ان دنوں ان کے لیے قرآن مجید سیکھنا سکھانا جائز ہے؟ نہیں، قرآن کریم پڑھنا صحیح نہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ منع ہے، حرام کرے اور ذکر تسبیح کرے۔ شریعت رہے اور پھر حرام کا ارتکاب چاہتے ہو۔ میں اور میرے بھائی ہم لوگ بہت پریشان ہیں، جو بھی نوکری کرتے ہیں یا تو چھوٹ جاتی ہے یا کمپنی بند ہو جاتی ہے یا وہ تنخواہ بھی نہیں ملتی، ہمارے گھر سے تعویذ بھی نکلے تھے، ہمارے سارے بھائی بے روزگار ہو جائے، سخت پر آپ ایسا کریں اپنے گھر کو کھودنے شروع کر، سب مل کے یہ کام رہ گیا تھا، نوکری چھوڑ کے دیواریں توڑنا شروع کر، تعویذ نکلے گے۔ تعویذ سے کیا بنتا ہے؟ ایسے عورتوں کے پراپیگنڈے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مال کمانے کے دوران حلال و حرام کا فرق کبھی نہیں کیا۔ شوذر کے اندر صحیح حدیث ہے کہ جس کو مالی نقصان پہنچے گا وہ زکوٰۃ چور ہے، اس نے ضرور حق المال دبایا ہے۔ بعض لوگ ادب کے لیے اقامت کی حالت میں ہاتھ باندھتے، منع ہے، بدعت ہے، ادب نہیں ہے، خباثت ہے۔ پوچھنا یہ کہ بعض مدارس میں طلباء سے سالانہ امتحان نہ دینے کی وجہ سے جرمانہ لیا جاتا ہے، شرعاً یہ کیسا ہے؟ یہ طلباء کے مصالح کے لیے ہے تاکہ آئندہ وہ چوکنے رہے۔ بھائی اس زیور میں ہے کہ اگر استاذ کافر ہو تو اس طرح سلام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ لا حول ولا قوۃ۔ استاذ کا لفظ کیوں لکھ دیا؟ کسی بھی کافر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، یوں استاذ نہ لکھو، باپ لکھو کہ اگر میرا باپ کافر ہو، استاذ کو کافر نہ بناؤ۔ 786 لکھنا کس وجہ سے ہے پتہ نہیں، یہ تو بنانے والے سے پوچھو۔ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے خلاف ہے اور مذاق بھی ہے، نہیں، گناہ مذاق ہے اور نہ قرآن کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معدد ہے، اس کا مخفف عدد ہے، ہر لفظ کے اعداد نکلتے ہیں علم عدد میں، جو ایسا کہتے ہیں اس کو ابجد کا علم نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ بسم اللہ کی جو خیر و برکت ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہو۔ سنت کے بعد اجتماعی دعا مناسب ہے، ضروری نہ سمجھی جائے۔ ہمارے علاقے میں عورتوں کی تبلیغی جماعتیں کام کر رہے ہو، یہاں بھی آتی ہے، تیرا علاقہ کدھر ہے؟ جہاں تبلیغی وہاں ان کی تبلیغی عورتیں پردے میں، حجاب میں، مستورات ایک دوسرے کو دین کی باتیں کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام الاسر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال، جیسے مردوں کی تبلیغ اس طرح عورتوں کی بھی تبلیغ ہے۔ بدعتیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ولا تنکحوا المشرکین۔ اگر کسی آدمی سے دینی یا دنیاوی نقصان کا خطرہ ہو تو کیا اس سے سلام وغیرہ بند کرنا اور تعلقات کاٹنا جائز ہے؟ دنیا یا کے لیے تو جائز نہیں، دین کے تحفظ کے لیے جائز ہے۔ کسی ہندو سے بھیڑ خریدی قربانی کے لیے لیا ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ خرید سکتے ہیں، سکھ سے بھی اور قادیانی سے بھی اور بدعتی سے بھی، پیسے دینے پڑیں گے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ عورتوں کی مہر کو 3-4 لاکھ مقرر کرتے کہ یہ صحیح ہے۔ اس زمانے میں کم از کم 10 لاکھ ہونا چاہیے، کیونکہ لڑکوں نے کاروبار شروع کیا ہے، لڑکیوں کو لے آتے ہیں پھر چھوڑ دیتے، اور یہ مال کے تو ہے پجاری، تو پھر وہ پیسوں کے خاطر اس کو برداشت کریں گے۔ اس زمانے میں 32 روپے آٹھانے یا کم مہر مقرر کرنا خاتون کے ساتھ بدترین ظلم اور ماں باپ کی بے عقلی اور بد تہذیبی کی نشانی ہے۔ اس زمانے میں مہر معقول ہونا چاہیے، اتنا کم بھی نہ ہو کہ عورت کی بے عزتی ہو، اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکا کبھی نہ دے سکے، طرفین راضی خوشی سے جو طے کر لے وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے شادی سے ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے، پتہ نہیں گئے، اتنا مہر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ سونے کا ایک ڈھیر دے سکتے ہیں، لیکن مہر واجب الادا ہے، اتنا ہو دے سکے، ہاں اگر خاتون نہ لے تو اجازت ہے۔ ایک مسجد کے امام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں غرور و تکبر نہ ہو تو پانچے نیچے کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، وہ امام نہیں ہے، وہ غمام ہے۔
ہر شخص کہے گا کہ مجھ میں تکبر نہیں، جو پانچ نیچے رکھتے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم متکبر نہیں۔ حدیث میں ہے 3 آدمیوں کو اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ قیامت میں ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک ہونے دے گا۔ احسان جتلانے والا، خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے والا، اور وہ مرد جو شلوار کے 5 ٹخنوں سے نیچے رکھے، یہ امام بھی اس کا چوتھا شامل ہو جائے گا جو غلط مسئلہ بتاتا ہے۔ غیر مقلدین اعتراض کرتے کہ امام محمد کے نزدیک کتے کی کھال پاک ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہر کھال سوائے انسان اور خنزیر کے دباغت کے ذریعے پاک ہو سکتی ہے۔ کیا گائے اور بکرے کی اجڑی اور بٹ کھانا جائز ہے؟ جی ہاں، درست ہے۔ مرغی کی گوشت ماں کھال کے بروس کی دکانوں پر بکتی ہے، کیسی حلال ہے؟ حلال جانور کا چمڑا حلال ہے۔ میں نے ایک بدعتی کی مسجد میں نماز پڑھی، جبکہ امام یہ گمان تھا کہ وہ بدعتی نہیں ہے، اس کے بعد پیچھے نماز پڑھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ترانا شروع کر دیا۔ تو جب بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ بے وضو تھا، اس کا عقیدہ خراب تھا، تو بس نماز دوبارہ پڑھ لو۔ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی نے داڑھی منڈوائی اور پھر شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ ابھی میں خوبصورت ہو گیا، تو اس شخص کا نکاح ختم ہو گیا۔ اس وقت نکاح ختم ہوا، کوئی بھی داڑھی مونڈا یہ سمجھے کہ داڑھی کے مقابلے میرا چہرہ اچھا ہے، وہ جہنمی ہے، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ جس چہرے پر گناہ ہو رہا ہے اس پر تو افسوس کرنا ہے، اور وہ اس پر خوش ہو رہا ہے۔ تو داڑھی مونڈے کو داڑھی مونڈنے کے جرم پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اپنے چہرے پر افسوس کرنا ہے کہ میں اپنے اس چہرے پر نبی کی سنت نہیں چھوڑ رہا۔ اس کو الٹا خوش ہونا کس بات کا ہے؟ ہم نے 6 ماہ پہلے کرائے کا گھر لیا، لیکن والدہ مستقل بیمار ہے۔ اگر ہمارے گھر کو یا والدہ کو کوئی نقصان پہنچانے میں کوشش کر رہا ہے تو آپ کوئی دعا بتائیں، آپ اللہ سے تعلق قائم کریں۔ نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کے مال سے کھانا وغیرہ 3 دن تک خیرات وغیرہ جائز ہے، وہ رسا خوشی سے کرے تو کوئی حرج نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ رسا اپنی طرف سے کرے۔ کیا لکھا ہے؟ گھریلو و مالی پریشانی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، استغفار کی کثرت کرے۔ میرے داماد کا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ زندگی و صحت دے۔ میرے بڑے بھائی اقبال احمد خان درانی کا 4 روز پہلے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ گھریلو پریشانیوں کے لیے کثرت سے استغفار۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔